السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے اور اچھی طریقے سے لرننگ لے رہے ہوں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی چیز قرآن میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى۔ یہاں پہ والحجی سے والحج پڑھا جائے گا۔ دیکھیے جب آیت ہوتی ہے تو آیت کرتے ہیں وقف کرنے کی حالت میں، جو لاسٹ والے حرف میں جیسے زیر ہے یا کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اس حرکت کو گرا دیا جاتا ہے، لیکن اگر دو زبر ہوتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں جیسے کھڑا زبر لگا ہے تو کھڑا زبر گرتا نہیں ہے، وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر رکیں یا ملا کر پڑھیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب یہاں پہ جھٹکا ہوگا کیونکہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ الف کی شکل میں ہے اس لیے یہاں پہ جھٹکا ہوگا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب یہاں پہ واو الف یہ تین چیزیں ایکسٹرا لگی ہوئی ہیں لیکن یہ سائلنٹ ہے، آپ کو واو کو ڈائریکٹلی لام سے ملا دینا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اب یہاں پہ قاف کے اوپر پیش ہے اور واو ہے الف ہے لیکن ڈائریکٹلی قاف کو لام سے ملا دینا ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے جب پیش ہوتا ہے پیچھے والے حرف پر تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، تو قاف کے اوپر پیش ہے اس لیے اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةَ، اب یہاں پہ جیسے بیچ میں اگر ہم رک گئے ہیں تو پھر آیت کی ہے نا، تو سیم آیت کی طریقے ہی یہاں پہ بھی قانون لاگو ہوتا ہے۔ والفتنۃ سے والفتنہ پڑھا جائے گا جب رکیں گے، اس کے بعد پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے۔ والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور جب آپ شروع کر رہے ہوں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا 29 یہ کیا ہے، 29 پیج نمبر ہے، اور یہ 30 یعنی 29 اور 30 پیج نمبر ہے۔ حفظ کا قرآن لیجئے گا، کوئی سا بھی اگر آپ قرآن اٹھا لیں گے حفظ کا نہیں ہوگا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، یہاں پہ آیتوں میں فرق ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے جس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ حفظ کا قرآن لیجئے گا، 15 لائنیں ہوں گی اس پہ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اب اس کو ہم تھوڑا سا اجرا کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے
شین کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے اش۔ اب یہ لام ہے، لام کو نہیں پڑھیں گے، یہ حروف شمسی اور حروف قمری کا جو سبق ہے آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا قاعدہ، لیکن آپ موٹا موٹا سمجھ لیجئے کہ تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے اش۔ ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے شہ رل۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے رل حرام۔ ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے ہا زبر ہا۔ الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، اور اس کو را کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے حرا۔ میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے حرام۔ را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، بشہرل۔ اب یہاں شین کے اوپر تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، جیسے بش۔ اب یہاں پہ یہ الف اور یہ الف یہ سائلنٹ ہیں، با کو ڈائریکٹلی شین سے ملا دیں گے۔ اسی طریقے سے ہا کے اوپر جزم جزم والے حرف کو پیچھے سے ملائیں گے، جیسے شہ رل۔ الف اور یہاں پہ کیا ہے؟ جزم۔ لام کے اوپر جزم جزم والے حرف کو پیچھے سے ملاتے ہیں، را کے نیچے زیر، زیر جس را کے نیچے ہوتا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، یعنی پتلا پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں، رل۔ اور موٹا کیا ہوتا ہے؟ حرا۔ ٹھیک ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور ہا جو ہے نا حلق سے نکالیے گا، حرا ہا۔ ایک چھوٹا ہا ہوتا ہے، یہ بڑا ہا ہے، ٹھیک۔ الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، زبر کو الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر، زیر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، والحرمات۔ یہاں پہ بھی لام کے اوپر جزم جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی ادا کریں، را کے اوپر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک، تو یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچیں گے تاکہ اوپر پیش ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ قاف کے نیچے زیر، زیر کو جلدی ادا کریں، الف سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ صاد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، لیکن جب ملائیں گے تو قصاصن پڑھا جائے گا اور رک جائیں گے، آیت ہونے کی وجہ سے صاد کے اوپر کی دو پیش جو لگے ہوئے ہیں وہ گر جائیں گے، قصاصن سے قصاص ہو جائے گا۔ چلیے یہ آپ سمجھ لیجئے گا اس کو۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جو تین نقطے لگے ہیں جیسے یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک میں رکیے، ایک میں نہ رکیے، آپ کسی میں بھی رک سکتے ہیں اور کسی میں بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک میں رکنا ہے آپ کو۔ اب یہاں پہ مد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا، اس لیے میں نے یہاں پہ مد کیا تھا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔
صدق اللہ العظیم۔ آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے لاسٹ میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ آج چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسرے لوگوں کو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔